انہوں نے اس فریضہ عزاداری کو نبھایا۔ ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں منتخب فرمائے جس کے لیے اتنی عظیم ہستیوں کا انتخاب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی اس نعمت کا ہم اتنا شکریہ ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کوئی ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس ذات کا لطف ہے، کرم ہے، جس نے ہم جیسوں کو منتخب فرمایا اس کام کے لیے جس کے لیے معصومین کو منتخب فرمایا۔ امام سجاد علیہ السلام، باقر العلوم علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک ہے کہ باقر العلوم علیہ السلام نے ڈھیر ساری رقم وقف فرمائی کہ میری شہادت کے بعد کئی سال تک منا میں عزاداری مظلوم کربلا معصوم نے یہاں تک اہتمام، اور پھر وہ کام ہمارے سبب، ہم جیسوں کے سبب، اتنی محنت نہیں جتنا اس کا احسان ہے۔ تمہیں یاد ہوگا پچھلے اشرے میں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قضى امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یزید اس کا فیصلہ وقت کرے گا، وقت اور زمانہ کرے گا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا ذرا ٹھہر جا، زوال تو ہو لیں گے۔ میرے بھائیو، جب زوال ہوا اور مؤذن نے اذان کہنا شروع کی، تاریخ شاہد ہے، جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت فرماتے اور مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ذرا چپ کر جا، خاموش ہو نا۔ اب امام کہتے ہیں یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے تیرا نانا کذبتا وعصم، تو نے جھوٹ بکا ہے اور کفر کیا ہے، اور اگر رسول میرا نانا ہے تو پھر مان لے پتہ حسین تو حسین دین بچ گیا، اسلام محفوظ رہ گیا۔ یزید چاہتا تھا اسلام ختم ہو جائے، حسین چاہتے تھے بچ جائے، بچ گیا، بس حسین زندہ باد ہے۔ اور
اس مشن کو آپ نے لے کے جانا ہے. میں نے کئی بار آپ کی منتیں کی ہیں کہ جوانوں خدا را سیاہ لباس پہنا ہے، حسینیت کے نمائندے بنو، حسینیت کے نمائندے بنو. لوگ یقین کرو تمہارے اس لباس کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں پابندیوں کو؟ چند دن آپ نے پہلے اس بطلاق کے بطلاسات سنے ہوں گے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کی عقل پہ کتنے پردے آ چکے ہیں. وہ نام کا جلالی گستاخ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، گستاخ. ایف آئی آر ہوئی، اندر گیا، خدا کرے اپنے انجام کو پہنچے. پیچھے جو چیلے چپتے ہیں کانفرنس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ آزاد نہ ہوا ہم آزاداری کے جلوسوں کو نہیں نکلنے دیں گے. اور جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ نعرہ کیا لگا رہے؟ لبیک یا رسول اللہ. یعنی عقل کہاں گئی؟ ایک شخص جو بنت رسول اعظم کا گستاخ ہے، اس کی آزادی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہم مظلوم کربلا کی آزاداری نہیں ہونے دیں گے. پھر لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہو لبیک یا یزید. یہ تو مشن یزید ہے، یہ تو یزیدیوں کا مشن ہے. لیکن عقلوں پہ پردے آ گئے. بدبخت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تیرے بڑوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آزاداری رک جائے، مگر رکی نہیں. بڑی کوشش کی گئی. بنو امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آپ کے سامنے ہے کسی یزید کے بابے نے 80 سال تک اذانوں میں، نمازوں میں، قنوتوں میں، جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں مولا متقیان کے خلاف زبان درازی کی، لیکن اپنے انجام کو وہ پہنچ گیا. آج بھی بچہ بچہ کہہ رہا ہے حق علی کے ساتھ ہے. تیرے بڑے ختم ہو گئے، تو کیا؟ یہ جو حسینی پروانے ہیں یہ اس شمع پہ چلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، لیکن ہر ایک کی زبان پہ ہوگا لبیک یا حسین، 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 ساری دنیا کرونا کی وجہ سے کانپ رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ خدا مومنین کرام کی حفاظت کرے. الحمدللہ ذرا بھی ڈر نہیں ہے. کرونے کا ہونا نہ ہونا یہاں برابر ہے. انشاءاللہ حسین ابن علی کے صدقے محفوظ رہو گے. احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہمارے مراجع کا حکم ہے، مجتہدوں کا حکم ہے. آیت اللہ رضوان سید علی خامنائی کا حکم ہے، آیت اللہ سیستانی کا حکم ہے کہ عزاداری بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنا ہے. رات کو بھی میں نے ایک عالم دین کا جملہ سنا کہ ٹھیک ہے شرائط تھوڑی مختلف ہوئی ہیں، احتیاط ہم نے کرنا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے عزاداری کا فریضہ تو ختم نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس کو ہم نے نبھانا ہے اور بطریقے احسن نبھانا ہے. احتیاط کر کے عزاداری منا کے دنیا والوں کو بتانا ہے ایسے ہوتے ہیں عزادار مظلوم کربلا. انشاءاللہ یاد کرو، خدا مدد کرے گا معصوم کے صدقے. اور اس علم کو لے کے آگے نکلو. دنیا تیرے اور میرے کردار کو دیکھ کے حسین زندہ باد کرے. چند دن پہلے میں نے علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ تیرے مذہب کے مستند ترین عالم دین
اور باقاعدہ شخصیت. وہ ایک جملہ کہہ رہے تھے ذرا سوچو نا 60 ہجری میں کیفیت کیا تھی اور آج کیفیت کیا. 98% لوگ یزید کی بیعت کر کے یزیدی بن چکے تھے. 60 ہجری میں 98% یا اس سے بھی زیادہ لوگ بیعت یزید کر کے یزیدی بن چکے تھے. 2% سے کم تھے لوگ حسینی اور حسین زندہ باد کہنے والے. لیکن فرما رہے تھے میں کتنا خراج تحسین پیش کروں تیری اس عزاداری کو کہ اب مسئلہ الٹ ہو چکا ہے. 98% کہہ رہے ہیں حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے. یہ کہاں سے انقلاب برپا ہوا میرے بھائیوں؟ یہ انقلاب کہاں سے برپا ہوا؟ یہ آپ کی عزاداری سے، یہ آپ کے پروگراموں سے، یہ آپ کی مجلس ادا سے، یہ آپ کی مثبت روش سے. نہ منفی، مثبت جو کہ حسین ابن علی کے پیروکار ہیں. ہم نے مثبت روش اپنانا ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کے نام لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نام اس لائق ہی نہیں کہ یہاں لیے. ہم نے محمد علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے میرے بھائیوں. انہی کا تذکرہ کریں گے، انہی کے فضائل پڑھیں گے، انہی کے فرمودات پڑھیں گے. ہر چیز ہونا چاہیے. خدا رحمت کرے مولانا سید محب حسین شاہ، کچھ لوگ جانتے ہیں ان کو، بڑے اچھے واعظ ہیں. وہ کہتے ہیں شیعو مجلس کے 3 حصے ہونے چاہیے. 3 حصے: فضائل آل محمد، بلکہ وہ اپنی زبان میں کہتے تھے شان آل محمد، پھر فرمان آل محمد، اور آخر میں ارمان آل محمد. یہ ہونا چاہیے. شان بھی بتانا ہے، ان کا فرمان بھی بتانا ہے، اور ان کا ارمان بھی بتانا ہے. ان اندھے لوگوں کو جو توہین اہل بیت کر کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ان جھلے لوگوں کو بتانا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ جو کہتے ہیں نا، وہ رسول کی بیٹی کو معصومہ مانا. وہ رسول کی بیٹی کو معصومہ اور صدیقہ مانتے ہیں. جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ نواز رسول اعظم کو فرزند رسول اعظم مانتے ہیں. حسین ابن علی کو فرزند رسول اعظم. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اور آپ ماشاءاللہ تاریخ دان ہیں. یہ بنو امیہ بدبخت اور بنو عباس اصلاً برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ حسنین کو فرزند رسول اعظم سمجھے. برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اگر سمجھتے تو لوگ یہی کہتے بدبختو رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. ایک شہزادہ تھا، یہ تھا، لغویات اور بکواسات جو انسان زبان میں بھی نہیں لاتا. لیکن الحمدللہ خدا نے ایک ایسی قوم پیدا کی آپ کی شکل میں جس نے دنیا کو بتایا کہ حسین فرزند رسول اعظم ہے اور سورہ کوثر کی تفسیر ہے حسین. بے شک. اس مشن کو آگے لے کے چلو میرے بھائی. بڑی عظمت ہے حسین ابن علی. تاریخ انسانیت میں اگر آپ دیکھیں اتنی عظمت والا بندہ آپ کو نظر نہیں آتا. حقیقت ہے. بلکہ یہاں تک ہے صاحب سعادت الدارین حافظہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن تھا، پیغمبر خدا بھی تشریف فرما ہے، مولے منتقیان بھی تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام تو بچپن ہے. مولا امیر کے فضائل چھڑ گئے، فضائل پڑھے جا رہے ہیں مولا منتقیان.
پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو فضیلتوں میں میرے علی کا مقابلہ کرے؟ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ کے اور جس فائدہ نہیں کل دن ہو لینے دے حسین بتائے گا بیعت کا حقدار کون ہے. اور ٹھیک ہے جاؤ. مجھے ایک بات یہاں یاد آ رہی ہے اس کو کر گزرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. دنیا میں نے عرض کیا 98% بیعت یزید کی چند رہ گئے آدمی جنہوں نے نہیں کی. یہاں پہ مفتی محمود آپ جانتے ہیں باوجود اس کے کہ متعصب ملا تھا لیکن یہاں حق کی بات لکھ دیا. کہتی ہے جب 98% نے کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے یہ سوال ہی غلط ہے. سوال تو یوں ہونا چاہیے تھا جب حسین نے نہیں کی تو اس 98% نے کیوں کی؟ کیا بات ہے کیا بات تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ ہم حسینی کیوں ہیں.
پھر فرمایا یاد رکھ مجھے شہید کر کے تم قطعاً اپنے مقصد میں فرماتے ہیں جب نور محمد عربی نے یہ جملہ سنا فخر ذالک النور بین یدی اللہ تعالی ساجدا وہ نور قیام سے حالت سجدے میں چلا گیا اور حالت سجدہ میں نورانی پیشانی سے کچھ قطرے جدا ہوئے اللہ اکبر کچھ قطرے جدا ہوئے اور ان قطروں کی تعداد اتنا تھی جتنی نبیوں کی تعداد ہے یا عقائد کو ربائیوں نے پیش کیا عین مطابق قرآن و سنت آمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے پتہ چل گیا ولایت اللہ کی طرف سے آتی ہے الیکشن سے نہیں ولایت خدیر میں ملتی ہے سکیفے میں نہیں کیا بات ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے اگلے شعر بھی بڑے پیارے ہیں کہتے ہیں بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا پیغمبر جو چاہتا ہے آدم کی صفت دیکھنا ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہتا ہے عیسیٰ کے ظہور کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علی کے چہرے کی طرف دیکھے سب کچھ نظر آ جائے سب کچھ نظر آئے گا آغاز کائنات بھی ہم سے انجام کائنات بھی ہم پہ جب تک نہیں آئے گا اس دھرتی پہ یوسف زہرا بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی دنیا کہہ رہی تھی کرونا سے قیامت آ رہی ہے میرے بھائیوں یہ وہ کہتے ہیں جن کا امام نہ ہو ہم تو مطمئن تھے کہ قیامت نہیں آئے گی قیامت سے پہلے یوسف زہرا نے آنا اس نے حکومت کرنا ہے پھر آئے گی اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں فرمایا آغاز بھی ہم یہ تو ہم ہیں جس کی بیعت کا کہا ہے پتہ ہے کتنا گھٹیا ہے اما یزید فرجل شارب الخمر شرابی ہے شراب پیتا ہے نشے لیتا ہے بدبخت شرابی ہے پتہ چل گیا کہ شراب یزیدیت میں ہے نشے حسینیت میں نہیں ہے دو رنگی چھوڑنا ہوگی یک رنگ ہونا پڑے گا نشیوں پہ لعنت کرنا ہوگی نشے پہ بھی لعنت کرنا ہوگی میرے بھائی کوئی یزیدی نشے لے کے لذت لے تو ان پہ تبرہ کر کے لذت لے کیا تعلق ہے شیعہ کا نشے کے ساتھ شیعوں کو یہی نشے ولایت ہی کافی اس سے بڑھ کے کون سا نشہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں ولایت معصوم کا نشہ اصل تو یہ عشق ہے یہی نشہ ہے اسی میں مومن نے زندگی گزارنا ہے میرے بھائی یہی وجہ ہے جن میں یہ عشق ہوتا ہے نا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے مولے متقیان کہتے ہیں وہ ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں اس کو جکڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے وہ زمانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پہ زمانہ مؤثر نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگوں عقائد کی اصلاح یزید شرابی ہے قاتل ہے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے سمجھ لو جو بھی مقدسات مذہب کی توہین کرے سمجھ لو جس لباس میں بھی ہے روح یزیدی ہے دفاع کرنا ہوگا حسینیوں جس طرح حسین ابن علی ڈٹ گئے تھے توحید کو بچانے میں
وہ توہین مذہب کرنے لگے میرے بھائیوں ڈٹ جانا ہے حسین ابن علی کی طرح دین کا تحفظ تیرا اور میرا فرض ہے فرمایا اتنا گھٹیا ہے اب خود بتا حسین جیسا عظیم یزید جیسے گھٹیے کی بیعت کرے حسین قانون بنا کے جا رہا ہے حسین تو کیا مثلی لا یبایع مثلا کوئی حسینی بھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے اور قیامت تک نہیں کی میرے بھائیوں اور بزرگوں دیکھا آپ نے کہ یہی شیعہ سولی چڑھتے رہے زندہ دیواروں میں چلے گئے کربلا کے صدقے اس کی قدر کرو اس نعمت عظمیٰ کی اور جو مقصد آزاداری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور یہ بھی میں آج کروں حسین کی اماں بڑی کریمہ ہے وہ ادھار نہیں رکھتی جو اس کے بیٹے کو غصہ دیتے ہیں نا بی بی دنیا میں بھی مدد کرتی ہے آخرت میں شفاعت کرتی ہے میرے بزرگ استاد علامہ حسین بختیار مرحوم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میرے بھائیوں کہ ایک مومنہ تھی جس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا محرم سے چند دن پہلے اس کی وفات ہو گئی ماں تھی بیچاری قبر میں جاتی تھی جا کے روتی تھی جب یہی محرم کا چاند نظر آیا اب کہتی بیٹا خدا حافظ اب میں محرم کے بعد آؤں گی اب میں تجھے نہیں روں گی زہرا کے حسین کو روں گی زہرا کے اکبر کو گریہ کروں گی یقین کرو ہمارے ہاں ایک شخص تھا جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں رویا نام اس کا فضل تھا خوبصورت ہے میں نے رونا بھی ہے تو حسین کے اکبر کو رو گا میرے بھائیوں یہ حوصلہ کربلا دیتا ہے بیٹا اب میں تجھے رونے نہیں آؤں گی اب میں روں گی جا کے زہرا کے حسین کو حسین کے اکبر کو حسین کے اصغر کو ایام عزا کے بعد آؤں گی لکھا ہے مرحوم نے جب بیوی گئی نا ایام عزا کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پہ دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے والی بیوی بیٹھی میرے بھائیوں قبر پہ بیٹھ کے پیر کر کے رو رہی ہے بھائیوں میرے جوان بیٹے یہ مائی مریض جا کے کہتی ہے مائی لگتا ہے تیرا بھی کوئی جوان مر گیا ہے لیکن یہ قبر تیرے بیٹے کی نہیں تو بھول گئی ہے یہ میرے بیٹے کی ہے رو کے کہتی ہے میں بھولی کبھی نہیں میں زہرا ہوں میں صدیقہ ہوں لیکن یاد رکھ تو میرے بیٹے کو روتی رہی میں تیرے بیٹے کو روتی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب ہوگا نا میدان محشر اور ایک صدا آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او اہل محشر ذری آنکھیں جھکا لو تاکہ
کہ زہرا میدان محشر میں آنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں سارے انبیاء و اوصیاء جھکا لیں گے آ کے اور بی بی عالم آئے گی عرش الہی کا قائمہ پکڑ کے کہے گی بار الہا دنیا میں مجھے کسی نے نہیں پہچانا, میں چاہتی ہوں میدان محشر میں ذرا میرا تعارف تو ہو جائے. اللہ اکبر. یہی روایت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میری زہرا تیری شفاعت قبول ہے, اس کی شفاعت کرنا چاہتی ہے کر لے. جب اتنے شفاعت ملے گا بی بی عالم میدان محشر میں رک کر کے یہی کہے گی میں یحب الحسین, اور کون ہے میرے حسین سے محبت کرنے والا. ایک جہان اٹھے گا میرے بھائیوں. اس کے بعد بی بی کہے گی میں یحب محب الحسین, میرے حسین کے صدقے کسی سے محبت کرنے والا کون ہے. اور بھی اٹھیں گے, بی بی کہے گی اسی حسین کے صدقے جنت کا دروازہ کھلا ہے, تم آگے آگے چلو, زہرا بعد میں آ رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.